نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصہ میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک لے گئی جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم نے 15 پارہ شروع کیا ہے اور 15 پارہ جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل یعنی سورہ سبحان، سورہ اسراء کے نام سے جو کہ منسوب ہے اس سے شروع ہو رہا ہے، جس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، اور اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں جو ذکر ہے وہ یعنی کہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو مسجد اقصی سے آسمانی سفر طے ہوتا ہے اس کا ذکر ہمیں کثرت احادیث سے ملتا ہے، جو راوی ہیں جنہوں نے احادیث جو ہے بیان کی ہیں ان کے نام کل آپ کے سامنے میں نے مختصراً رکھے تھے اور آپ نے سماعت کیے تھے۔ ہم ان ناموں کو دہرائے بغیر ہم اس کے پارٹ 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کل جب ہم نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد حرم سے مسجد اقصی کی طرف گئے تو اس کے درمیان جو کچھ بھی راستے میں پیش آیا، جو کچھ دیکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے۔ یہ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگی ہوں یہ متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ وقت کی قلت کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کے میں جو عربک متن ہے وہ آپ کے سامنے نہیں رکھوں گی، ترجمہ پیش کروں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ اب یہ جو کون کا لفظ پوچھا گیا ہے اس سے مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ جب بھی کسی کا دروازہ بجایا جاتا ہے، کھٹکایا جاتا ہے، نوک کیا جاتا ہے تو کیا اندر والا یہ اب بات پوچھتا ہے کہ کون؟ اور اگر اس کون کے پوچھنے میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فرشتوں کی سنت جو ہے نا سمجھ لیا جائے تو پھر تو ثواب ہی ثواب ہے۔ اور یہاں پر یہ نقطہ بھی ہے کہ جب پوچھنے والا پوچھے کہ کون تو سامنے والا جو باہر سے آنے والا ہے وہ اپنے نام سمیت بتائے، نہ کہ کہے میں کا کیا مطلب ہوا؟ تو آپ دیکھیے یہاں پہ کتنی خوبصورت آپ کو نکات ملیں گے اس حدیث مبارکہ میں کہ جب پوچھا گیا کہ کون تو انہوں نے کہا جبرائیل ہے۔ پھر آسمان سے فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک تو اندر سے جو آسمان کے پہلے آسمان کا فرشتہ تھا، اور ہم نے کل پڑھا تھا کہ پہلے آسمان کے فرشتے کا نام کیا تھا؟ اسماعیل، اور آپ کے ساتھ آپ کے جو فرشتے تھے وہ 70,000 تھے، اور ان 70,000 فرشتوں کے ساتھ ہر ایک فرشتے کے ساتھ 1,00,000 فرشتہ ہے۔ یہ تو پہلے آسمان کی بات ہے۔ اور جب دروازہ بجایا گیا، کھٹکھٹایا گیا تو کیا پوچھا کہ کون؟ اور کیا فرمایا کہ جبرائیل ہے، اور جبرائیل کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر کیا پوچھا گیا؟ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو اس سے کیا ہمیں ملتا ہے
سورہ جو ہے اپنا قرآن پاک میں بھی یہ آتا ہے کہ اجازت کے لیے بغیر کسی کے گھر مت جاؤ. کیا ہوتا ہے کہ آج کل فون کا دور ہے، کال کر کے جائیں، پوچھ کر جائیں گھر والا گھر ہے نہیں ہے، اس کی کوئی مصروفیت تو نہیں ہے. یہ جو سرپرائز دینے کا چکر ہے کہ سرپرائز دیں گے، تو یہ سرپرائز نہیں دینا چاہیے. پوچھ کر اجازت لے کر فون کر کے بتا کر جانا چاہیے. پوچھا جا رہا ہے کہ کون، تو بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا سوال ہوتا ہے کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو فرمایا گیا جی ہاں انہیں بلایا گیا ہے. اب کہا جاتا ہے کہ خوش آمدید، ان کا آنا بہت اچھا ہے اور مبارک ہے. دروازہ پہلے آسمان کا کھولا گیا. جب وہاں پہنچے تو آدم علیہ السلام ملے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ. اب جبرائیل علیہ السلام آپ کو تعارف کروا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ کے باپ ہیں جو آدم علیہ السلام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا. میں نے سلام کیا. انہوں نے اسلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو صالح بیٹے اور صالح نبی کو. پھر جبرائیل علیہ السلام میرے ہمراہ اوپر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اس کا دروازہ بھی کھلوایا. پوچھا کون؟ سیم جواب آیا کہ جبرائیل ہیں. پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں بلائے گئے ہیں. تو دوسرے آسمان کے جو دربان تھے انہوں نے کہا کہ خوش آمدید، ان کا آنا بہت اچھا ہے، مبارک ہے. دروازہ کھلوایا گیا. پھر جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ملے. یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. کون؟ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں کزنز ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ عیسیٰ اور یحییٰ ہے، یعنی کہ تعارف کرایا گیا. تو یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی ایک آپ کے ساتھ کوئی ایسا آتا ہے جو آنے والے کے لیے جس کے گھر میں آئے ہیں ان کے لیے اجنبی ہے، تو اچھے طریقے سے اچھے لفظوں کے ساتھ احسن انداز میں اس کا تعارف کروایا جائے، یا وہ خود اپنا تعارف کروا دے. تو یہ بھی سنت کریمہ ہے. اور دیکھ لیجئے یہاں پہ درجہ بدرجہ اسی طریقے سے ہی آپ یوسف علیہ السلام کو ملے ہیں. یوسف علیہ السلام نے بھی آپ کو دعا دی اور کہا کہ صالح بیٹا اور صالح نبی کا آنا مبارک ہو. درجہ بدرجہ ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے. چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام ملے ہیں. پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام ملے ہیں. اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے ہیں. آپ دیکھیے کہ سب آسمانوں پر یہی ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے آسمانوں کا. پوچھا جا رہا ہے کون؟ بتایا جا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہے. اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں، آپ کے ہمراہ کون ہیں؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر پوچھا جاتا ہے کہ ان کو بلایا گیا ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ بلایا جا رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو صالح بیٹے کو اور صالح نبی کو. پھر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ رو پڑتے ہیں، آپ روتے ہیں. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ روئے کیوں ہیں؟ اب یہاں پر بڑا اہم نقطہ ہے اور بڑی فضیلت والی بات ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ہمارے لیے. تو انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بعد ایک مقدس لڑکا مبعوث کیا گیا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد بھیجے گئے، جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں ہوں گے. الحمدللہ، اللہ پاک ان جنتیوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے، آمین. پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے 7ویں آسمان پر چڑھا کر لے گئے. اس کا دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوچھا گیا کہ کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. تو اس فرشتے نے کہا خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت اچھا اور نہایت مبارک ہے. پھر جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام ملے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے. یا جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو انہیں سلام کیجئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے انہیں سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو ابن صالح کو اور نبی صالح کو. پھر آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سدرۃ المنتہا کی طرف میرا عروج کرایا گیا. سدرۃ المنتہا کی طرف میرا عروج کرایا گیا تو اس کے پھل مٹکوں کے برابر تھے، یعنی کہ ایک بیری کا درخت تھا جس پر جو بیر لگے ہوئے تھے، پھل لگے ہوئے تھے، وہ مٹکوں کے برابر تھے. مائک پھر کسی نے اوپن کیا ہے؟ اللہ پاک ہدایت دے میری پیاری پیاری بہنوں کو. جی مائک اپنا بند رکھے جی، بہت شکریہ آپ کا.
محسن کون ہے یہ؟ چلیں جی، تو کیا فرمایا گیا کہ اس کے جو سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے، تو وہ یعنی کہ اس درخت پر مٹکوں کی طرح پھل تھے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ آپ نے اس کو دیکھا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور نے ڈھانپ رکھا تھا، اور کوئی شخص اس کی کیفیت بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کس طرح کا نور ہے، کیسا نور تھا، کیسے چھایا ہوا تھا، کیونکہ شدت نور کی وجہ سے آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی تھی، آنکھیں کھل نہیں سکتی تھیں۔ آپ نے دیکھا سدرہ کی جڑ سے چار دریا جو ہے، سدرہ کے جڑوں سے 4 دریا نکل رہے ہیں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے اور یاد رکھنے والا ہے۔ 2 دریا ظاہری تھے اور 2 دریا باطنی تھے۔ تو آپ کو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ ظاہری دریا نیل اور فرات ہے، اور باطنی دریا جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور نیل اور فرات بھی قیامت کے دن جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ جنت میں شہد اور دودھ کے دریا ہوں گے۔ کون سے دریا؟ جو نیل اور فرات دنیا میں ہیں، یہ دریا بروز قیامت یہ جنت میں ہی جائیں گے، اور یہ جنت بروز قیامت شہد اور دودھ کے دریا ہوں گے۔ شیخ ابن عربی نے کہا ہے کہ ان دریاؤں سے پینے والوں کو مختلف قسم کے علوم حاصل ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کو یہاں پہ جانا نصیب ہو اور دریائے نیل کا اور فرات کا پانی پینا نصیب ہو، تو شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ ان کو کیا ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے علوم حاصل ہوتے ہیں، اور بتایا کہ بنو آدم کے اعمال سدرۃ المنتہا کے پاس رک جاتے ہیں، اور یہ روحوں کی جائے قرار ہے، یہاں پر روحیں ٹھہرتی ہیں، وہ جائے قرار ہے روحوں کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام ارواح کو جو قیامت تک آئیں گی، جو آئیں اور آ کر دنیا سے جا چکی ہیں، سب کو ایک بار ہی اکٹھا پیدا فرمایا تھا، اور سب ارواح وہاں پر موجود ہیں، اور ان کی جو جائے قرار ہے وہ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا، اور یہیں پر ہی ہمارے جو اعمال ہیں بنو آدم کے، وہ اعمال وہاں پر جا کر رک جاتے ہیں، اور اوپر سے جو نیچے چیزیں اترتی ہیں، جو احکامات نازل ہوتے ہیں، یہ ان کی انتہا ہے، یعنی کہ سدرۃ المنتہا ایک تو یہاں پہ ارواح ہے، دوسرا یہاں پر اعمال رکتے ہیں، دوسرا جو چیز اوپر سے نیچے آتی ہے وہ یہاں تک آ کر رک جاتی ہے، اور یہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جائے قیام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا بھی قیام بس یہاں تک ہی ہے، اس سے اوپر کا قیام جبرائیل علیہ السلام کا نہیں ہے۔ اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترے، اور آپ کے لیے رف یعنی سبز رنگ کا تخت لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رف پر بیٹھے، اور جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رف کے ساتھ نازل ہونے والے فرشتے کے سپرد کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے آگے چلنے کا سوال کیا تاکہ آپ کو ان کے وجہ سے انسیت رہے، چونکہ مسجد الحرم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ہی تھے سدرۃ المنتہا تک، اور ویسے بھی وحی کا نزول جو تھا وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہی ہوتا تھا۔ پہلی وحی بھی جو نازل ہوئی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہی ہوئی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی بار ان کی اصل شکل میں بھی دیکھا تھا، تو چونکہ جو انسیت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھی، وہ انسیت جو اب فرشتہ رف لے کر آئے تھے ان کے ساتھ نہیں تھی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ چاہت تھی کہ جبرائیل علیہ السلام اس سے آگے جو سدرۃ المنتہا سے آگے اس کا سفر ہے اس پہ بھی میرے ساتھ چلے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر منع فرما دیا، فرمایا کہ اگر میں ایک قدم بھی چلا تو جل جاؤں گا۔ ہم میں سے ہر فرشتے کے لیے ایک معروف جائے قیام ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ سیر آپ کو اس لیے کرائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائے، آپ اس سے غافل نہ ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو الوداع کہا، اور آپ اس فرشتے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ رف آپ کو لے کر روانہ ہوا حتیٰ کہ آپ مقام استوا پر پہنچے، جہاں آپ نے صریف اقلام یعنی قلم چلنے کی آواز سنی، اور اقلام الالواح میں اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو لکھ رہے تھے جو اللہ اپنے مخلوق کے متعلق جاری فرماتا ہے، یعنی کہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر لوح و قلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، اور ملائکہ جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، اور ہر قلم جو ہے وہ ایک فرشتہ ہے۔ فرشتے سے مراد وہ قلم وہی لکھتا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ عمل کرتے ہو ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نور میں تیزی سے دوڑے، اور جو فرشتہ آپ کے ساتھ تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ سدرۃ المنتہا
اس سے اوپر، اس سے آگے جہاں پہ لوح و قلم ہے، اب لوح و قلم سے بھی آگے کا عروج ہے۔ جب آپ نے اپنے ساتھ کسی کو نہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ گھبراہٹ جو ہے وہ طاری ہوئی، اور عالم نور میں آپ حیران و پریشان تھے، اور آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کریں۔ آپ فرشتہ نہ تھا، نہ رف رف تھی، اور آپ کے ہر طرف نور تھا۔ آپ عالم وجد میں دائیں بائیں جھوم رہے تھے، نور ہی نور تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ، اب جو اس سورہ مبارکہ کے بعد کا جو ذکر ہے، جس مقام پر میں پہنچی ہوں، آپ کو سیر کروا رہی ہوں، آپ بھی جھوم رہے ہوں گے، تو وہاں پر جو آیت نمبر، جو سورہ نمبر 53 ہے، سورہ نجم، سورہ نجم میں جو ہے اب اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے آگے جو ذکر فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ نجم میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، قسم ہے روشن ستارے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جب وہ چشم زدم میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے یعنی تمہارے اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اب یہاں پر رف رف کا جو فرشتہ رف رف لے کر آیا تھا، اس کا بھی سفر ختم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ہیں۔ اس وقت آپ نے یعنی کہ دیدار کی اجازت طلب کی تاکہ آپ رب کے حضور خاص میں داخل ہو۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کے مشابہ ایک آواز آئی، کف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہریے، آپ کا رب صلاۃ پڑھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس آواز سے میں ذرا متعجب ہوا، اور دل میں سوچا کہ میرا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ کے دل میں ایک سوال آیا، لیکن جب آپ کے دل میں یہ تعجب بیدار ہوا تو آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز سے مانوس ہوئے، تو آپ پر اس آیت کی تلاوت کی گئی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ جو تم پر صلاۃ پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ رب العزت اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمت بھیج رہا تھا، درود بھیج رہا تھا، سلام بھیج رہا تھا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ اس سے مراد نماز نہیں، بلکہ اس سے اللہ تعالی کی رحمت کا نزول ہے۔ امام بخاری جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے نزدیک ہو گئی، پھر اور قریب ہوا حتیٰ کہ وہ آپ سے 2 کمانوں کے مقدار کے برابر ہو گیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ فرمایا ہے واہو بالافق الاعلی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ ثم دنا فتدلا، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوئے، پھر اور زیادہ قریب ہو گئے۔ یہ جو معنی ہے، ترجمہ ہے، یہ امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جامع صحیح میں روایت کیا ہے۔ مزید حضرت عبداللہ بن عباس، امام حسن بصری، امام جعفر صادق، محمد بن کعب القرظی التابعی، ضحاک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر کئی ائمہ تفسیر کا قول یہی ہے کہ ثم دنا فتدلا کا جو ترجمہ ہے اس آیہ مبارکہ کا، جو سورہ نجم کی آیت نمبر 8 ہے، کہ پھر وہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوئے، پھر اور زیادہ قریب ہوئے، اتنا قریب کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ سبحان اللہ، پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا، یہ انتہائی قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا، یعنی کہ اتنا قریب ہو گیا، یا تو یہ اس سے بھی کم، بہت کم، جیسے 2 یعنی کہ کمانیں ہوتی ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میرا اور آپ کا پروردگار خالق کائنات فرماتا ہے آیت نمبر 10 سورہ نجم میں، پس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی۔ اللہ پاک نے اس کو راز رکھا کہ جو بھی فرمایا، جو بھی وحی کیا،
وہ رب نے اپنے بندے کی طرف کیا جب بہت بہت قریب، کیونکہ نور ہی نور تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے ہم جسم رکھتے ہیں، ایسا جسم، ناک، آنکھ، کان، اللہ پاک کی ذات ہے۔ قرآن پاک میں مثالیں تو ضرور دی ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات جسم سے پاک ہے۔ جیسے ہمیں اعضاء دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ناک دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، پورا جسم عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جسامت سے پاک ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اس کو کسی نے تخلیق نہیں فرمایا، وہ نور ہے۔ اب اس نور میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، پھر آپ کو مانوس جب آپ کو گھبراہٹ طاری ہوئی، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یعنی کہ زیادہ قریب تھے، انسیت تھی، تو آپ کی آواز میں پہلے آواز کو سنایا گیا تاکہ آپ کو تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا ہو، جانی پہچانی آواز ہو۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت 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 قریب ہو گئے تو اللہ پاک فرماتا ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ کی ذات مثال فرما رہی ہے، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ یہاں پر یہ اکثر لوگ یہ اس آیت کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے۔ آپ مجھے خود بتائیے کہ اتنا اہتمام کیا گیا، تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا مسجد اقصیٰ میں، آپ کی امامت میں نماز پڑھائی گئی، اتنا لمبا سفر طے کروایا گیا، ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، اس سے آگے پھر رف کا جو سفر کروایا گیا، پھر اس سے آگے تجلیات اور نور میں جب آپ سب پہنچ گئے، تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے انداز میں جب آپ سے خطاب فرمایا، تو اس میں جبرائیل علیہ السلام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جبرائیل علیہ السلام کو دکھانے کے لیے اصلی صورت میں اللہ پاک کی ذات ہے تو ہزاروں مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل سے ملاقاتیں کروائی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں کئی مرتبہ دیکھا تھا، تو آپ کے ساتھ اللہ پاک کی ذات قادر تھی، اتنا لمبے چوڑے سیر کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر بحث ہوتی ہے، اس پر جو ہے نا فساد، ہر بندہ اپنی بات بنوانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ آیات جو ہیں یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس خاص مقام قرب و وصال پر اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ وحی تو نبیوں کی طرف آتی ہے ہمیشہ، کبھی فرشتوں کی طرف بھی آئی ہے، کبھی اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے فرشتوں کو وحی کی ہے، وحی آتی ہی جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں ان پر وہی اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہا ہے جب اتنا قریب ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تمام جب مکان سے لا مکان کہتے ہیں، نہ چھت ہے، نہ کوئی زمین ہے، نہ دیواریں ہیں، وہاں پہ اب ہر مکان ختم ہو جاتا ہے، وہ لا مکان ہے، وہ مکان ایسا ہے کہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ جب آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قریب ہو گئے جس کی اللہ نے مثال دی، پھر اب وہی فرماتا ہے کہ تمہیں کیا کہ میں نے کیا وحی فرمائی، کیا راز و نیاز ہوئے، کیا باتیں ہوئی، کیا دکھایا، کتنے ہزارہ سال، کتنے 100 سال، کتنے عرصے تک، کتنے یا منٹ یا گھنٹے یا دن اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قرب خاص میں رہے۔ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے ان کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا، یعنی کہ دل نے تکذیب نہیں کی، جو آنکھوں نے دیکھا وہی تصدیق ہوئی۔ فتمارونہ علی ما یری، کیا تم ان سے پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سوال کر رہی ہے ہم سے ہی، ایسے علماء سے جو جھگڑتے ہیں اس بات پر۔ یہ حمزہ استفہامیہ ہے، یہ سوال کے لیے آتا ہے۔ فَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور بے شک انہوں نے اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا، اور تم ایک بار دیکھنے پر ہی جھگڑ رہے ہو۔ یہ جو معنی ہے اس کا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری، اکرمہ التابعی، حسن بصری التابعی، محمد بن کعب القرظی التابعی، ابو العالیہ الریاحی التابعی، عطا بن ابی رباح التابعی، اور کعبہ الاحبار التابعی جو ہیں امام احمد بن حنبل اور امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہم اور دیگر ائمہ کے اقوال پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک انہوں نے اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا۔ یہ آیت نمبر 13 تھی، آپ دیکھیں اندہ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب، اندہا جنت المأوا، اس کے پاس جنت المأوا میں،
اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھیں جو کہ اس پر سایہ فگن تھیں. یعنی کہ پہلا نور جب آپ نے جو دیکھا وہ سدرۃ المنتہا، جس پہ عالم میں نے بتایا تھا کہ ارواح ہیں، جہاں پر کہ جو سارے اعمال جمع ہوتے ہیں، جہاں پر احکامات نازل کیے جاتے ہیں، جو جبرائیل امین کا مکان ہے، جہاں پہ جبرائیل امین جو ہیں بس یہاں تک ہی آپ آ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے. اب جہاں پر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری تجلیات کو پہلی بار یہاں دیکھا پھر اس سے آگے دیکھا، 2 بار دیکھا، آپ ایک بار دیکھنے کے لیے جھگڑ رہے ہو. اتنی واضح آیات ہیں. چونکہ ہم قرآن پاک خود سے غور و فکر کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہم صرف علماء کرام کو سننے کے عادی ہیں اور آسانیاں چاہتے ہیں زندگی میں. ہماری زندگی بڑی آسان ہو چکی ہوئی ہے، تو اس لیے چونکہ اس طرف ہم آتے نہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، بس جس کو ہم اچھا سمجھ لیتے ہیں اسی کی طرف چل پڑتے ہیں، حق کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. فرمایا اندہا جنت المأوا، اسی کے پاس جنت المأوا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو بھی ڈھانپ رہی تھی جو کہ اس پر سایہ فگن تھی. یہ معنی بھی امام حسن بصری رضی اللہ عنہ دیگر ائمہ کرام کے اقوال پر ہے. ما زاغ البصر وما طغى، اور ان کی آنکھ نے نہ کسی اور طرف ان کی آنکھ نہ مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی، جس کو تکنا تھا اسی پر جمی رہی. درود پاک پڑھ دیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرما رہی ما زاغ البصر وما طغى، اور ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکی، بس وہ پھر کھو گئی اپنے رب کی تجلیات میں، اس وحی میں جو وحی کی جا رہی تھی، جو راز و نیاز کی باتیں کی جا رہی تھیں. وہ کیا کی تھی؟ وہ اللہ کے فرما رہا ہے تمہیں کیا اس سے کہ کیا وحی کی، جو بھی کی ان کے رب نے کی، اپنے یعنی کہ جو یعنی کہ رب العالمین نے اپنے بندے خاص پر جس کو بلایا گیا تھا، تو جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا تھا، ان سے کی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی طرف کی رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں. جیسا کہ ہم نے سٹارٹنگ میں ہی یعنی کہ اس سورہ کے شروع ہونے میں ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ میں نے یعنی کہ اپنے بندہ خاص کو بلایا اس لیے کہ اپنی وہ خاص نشانیاں دکھائے. اسی نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے من آیاتنا لنوریہ من آیاتنا، کہ وہ اپنے بندے کو اپنے بندہ مکرم کو یعنی کہ نشانیاں دکھائے. اب ان نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو نشانیاں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اللہ اکبر، دیکھیے اللہ اکبر کا لفظ بھی کبیرہ کبریٰ جو کا لفظ ہے، اکبر کا لفظ ہے، تکبیر کا لفظ ہے، کس سے نکلا ہے؟ اسی سے ہی. اب یہاں پہ ربہ الکبریٰ کا لفظ آیا ہے، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی. تو یہ جبرائیل علیہ السلام کو دکھانے کے لیے بلایا جا رہا تھا، جبرائیل نے دکھانی تھی. جبرائیل علیہ السلام نے جو دکھایا وہ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک تھا. جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، سارا کچھ دیکھا، جو کچھ بھی دیکھا. یہ جنت اور دوزخ میں یہاں پہ بیان کرتی چلوں. ابھی جو انسان دنیا سے جو بھی جاتا ہے، جو انبیاء کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین تبع تابعین ہیں، نیک وکار صالحین مسلمان ہیں یا اپنا کفار ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، جو بھی انسان دنیا سے مرتا ہے اس کا مقام برزخ ہے. کسی کو کسی کے پیٹ جانور نے کھا لیا تو اس کا جو جانور کا پیٹ اس کا برزخ ہے. اگر جو ہندو لوگ جو ہیں وہ اپنی میت کو جلا دیتے ہیں، جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، پھر ایک مٹکے میں وہ یعنی کہ اس راکھ کو پانی میں بہا دیتے ہیں ڈال کر، تو وہ ان کا مقام وہی جگہ ہے جس میں انہوں نے اپنے راکھ کو بہا دیا. اللہ تعالیٰ کی اور جہاں جو انسان جہاں مرتا ہے جیسے بھی ہوتا ہے وہ اس کا مقام ہے اور وہ برزخ ہے. اور برزخ تک جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تب تک عالم برزخ میں ہی رہنا ہے. جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تو کیا ہوگا پتہ نہیں. یہ کیسی خواتین ہیں جن کو یہ ساجدہ رمضان بہت تنگ کرتی، ان کو میں نے نا ریموو کر دینا گروپ سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یعنی کہ عالم برزخ میں ہیں. برزخ عالم برزخ میں ہی جنت یا دوزخ کی جو کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور یعنی کہ جنت کی سیر کروائی جاتی ہے، جنت کی ہوائیں چلائی جاتی ہیں. دوزخ کی یعنی کہ گرم ہوائیں یا عذاب وہ عالم برزخ کا عذاب ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا گیا معراج کی رات، جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، وہ تمثیل تھی،
مثال تھی، جیسے فرض کریں میرے گھر کے سامنے کوئی شاپنگ مال بننا ہے، کوئی گارڈن بننا ہے، کوئی ہاسپٹل بننا ہے، یا آپ کے گھر کے سامنے کوئی اسکول بننا ہے، کالج یونیورسٹی ہے، تو پہلے باہر ایک میپ لگایا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز بننے جا رہی ہے، اس طرح کے اتنے روم ہوں گے، واش روم ہوں گے، اور اس کے بعد صحن ہوگا، ہال ہوگا، ڈائننگ، سارا لگایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ خبریں دینے والا، بشیر ڈرانے والا اور خوشخبریاں سنانے والا، خبیر بشیر نذیر بنا کر بھیجا ہے، داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، سراج منیر، روشنی کی طرف بلانے والا، ہدایت عطا فرمانے والے بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، تمثیل کے طور پر بیان کیا کہ یہ دوزخیوں کا یہ حال ہوگا اور یہ جنتیوں کو یہ انعامات دیے جائیں گے، تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے، حالانکہ آپ نے نماز پڑھتے ہوئے بھی اور جاگتی آنکھوں سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ آپ کو یہ جنت و دوزخ کی سیر کروائی گئی، لیکن وہاں پر اسپیشلی دکھایا گیا، تو یہ تمثیل تھی۔ جنت اور دوزخ جب قیامت قائم ہوگی تو اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی کہ واضح وجود میں آئے گی، پھر حقیقتاً اپنے اعمال جو جزا اور سزا کے حساب سے انسان، مسلمان یا کافر، دوزخ میں یا جنت میں جائیں گے۔ اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، یہ آیت نمبر 18 سورہ نجم کی، یہ اسی آیت کی، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی تائید کر رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ وہ اپنے بندہ مکرم کو اس اپنی بعض نشانیاں دکھائے۔ تو یہاں پر فرمایا بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزیٰ یعنی کہ دیووں پر غور کیا ہے؟ تم اس پر غور کر رہے ہو، اس کو اپنا سب کچھ مان رہے ہو۔ میں رب اکبر، میں نے اپنے رب کو، اپنے بندہ مکرم کو بڑی نشانیاں دکھائی ہیں۔ اور وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کو بھی غور سے دیکھا ہے، تم نے انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے، یعنی کہ تم شرک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ یہاں یہ 20 جو آیتیں ہیں، کم از کم اس میں جو 18 آیتیں ہیں، یہ تو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اور اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کا ذکر کر رہی ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی کہ جسم سے، آنکھ سے، ہر طرح کے اعضاء سے پاک ہے، وہ نور ہے۔ وہ نور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک چلے گئے، کتنا قریب سے قریب تک ہو گئے، اللہ پاک نے خود اس کی مثال دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اس کو ان کے دل نے نہ جھٹلایا ہے اور نہ ہی ان کی آنکھیں ادھر ادھر بھٹکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہی فرمائی اور اتنا قریب کر کے فرمائی کہ فکان قاب قوسین او ادنی، جس طرح 2 کمانوں کی مقدار کا فاصلہ ہے، یہ اس سے بھی قریب اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس سے بھی کم۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، اب اس سے آگے کا ذکر جو فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر میں جب پہنچا تو جبار یعنی کہ رب العزت آپ کے نزدیک ہو گئے، پھر قریب ہوئے، حتیٰ کہ وہ آپ سے 2 کمانوں کی مقدار برابر ہو گئے۔ کہتے ہیں جی ہاں جی، لائیں بخاری کی حدیث لائیں، مسلم کی حدیث لائیں، تو اس کو میں نے پہلے آپ کو قرآن پاک کی آیات سے ثابت کیا ہے، سورہ نجم سے، اور اس کے بعد آپ امام بخاری بھی وہی اسی کی تائید فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے 2 کمانوں کی مقدار برابر ہو گئے، اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو آپ پر وحی نازل کرتا ہے، اس نے آپ پر وحی نازل کی اور آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کر دیں۔ پھر آپ نیچے اترے حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے۔ حضرت موسیٰ نے آپ کو روک لیا اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا، آپ نے فرمایا اس نے مجھ پر ہر روز دن اور رات میں 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب آپ یہ ساری تواتر کے ساتھ ہر جب معراج کا مہینہ آتا ہے، علماء کرام سے خاص طور پر اس کا ذکر سنتے ہیں کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ سکے گی کیونکہ مجھے میری امت کا تجربہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا رہے تھے اور 5 سے 5 نمازیں کم ہو رہی تھیں، اور جب نمازیں 5 رہ گئیں پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا تجربہ ہے کہ بنو اسرائیل کا اس سے بھی کم نمازوں میں تجربہ کر چکا ہوں، اور کیا ایسا نہیں ہے ہم پر 5 نمازیں نعوذ باللہ استغفر اللہ
جو اللہ والے ہیں، جو صالحین ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، خوف رکھتے ہیں، عبادت محبت سے کی جاتی ہے یا خوف سے کی جاتی ہے؟ محبت سے کی جائے تو وہ عبادت کیا ہی نور علی نور ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ اب یہی ہے، 3 نمازیں پڑھ لی، 4 پڑھ لی، 2 چھوڑ دیں، 1 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، تو اس طریقے سے جا کے نمازیں بھی ہمارے خیر سے بڑھاپے میں آ کے بنتے ہیں لوگ نمازی، شروع سے نمازی ہوتے ہی نہیں، بچوں کو ترغیب نہیں دیتے نمازوں کی۔ تو ایسے موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ تھا اور اس لیے آپ بار بار عرض کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اگر میں 5 نمازیں کام کرنے کے لیے جاؤں گا تو مجھے حیا آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت کے اجسام، جسم کی جمع اجسان ہے، بدن کی جگہ ابدان ہے، جسم، ابدان، قلب کی جمع ہے، آنکھیں اور کان تو ان سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ آج ہمارے جوڑوں میں درد ہے، آج ابھی سے ہم کرسیوں پہ نماز پڑھنے لگے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کرسیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میری امت سے زیادہ آپ کے جو یعنی کہ جو امت ہوگی اس کے جسم، اس کے بدن، اس کے دل، آنکھیں، کان کمزور ہوں گے۔ آپ پھر جائیے اپنے رب سے تخفیف کرائیے، نمازوں کو اور کام کرائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اب یہ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے یعنی کہ جو قول ہے اس کو واپس نہیں لیتا۔ لوح محفوظ پر یہ نمازیں 50 ہی لکھی ہوئی ہیں لوح محفوظ پر، اور جب بھی آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے گی تو ان کو جو ثواب ہے وہ 50 کا دیا جائے گا، ہر نیکی کا 10 گنا اجر ہے۔ تو یہ لوح محفوظ میں 50 نمازیں ہیں اور آپ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ حضرت موسیٰ کی طرف لوٹے، حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا ہمارے رب نے تخفیف کر دی ہے اور ہمارے لیے ہر نیکی کا اجر 10 گنا کر دیا ہے، یعنی کہ ایک نماز کے پیچھے 10 نمازوں کا ثواب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میں بنو اسرائیل کے اس سے کم نمازوں میں تجربہ کر چکا ہوں، انہوں نے کم نمازوں کو بھی ترک کر دیا تھا۔ آپ پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور نمازوں میں بھی کمی کرائیے۔ آپ نے فرمایا اے موسیٰ بخدا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ پھر اسی رات آپ واپس آ کر مسجد حرم میں سو گئے اور صبح بیدار ہوئے۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتے ہیں کہ معراج کی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو ان عجائبات کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا میں گزشتہ رات بیت المقدس گیا اور مجھے آسمان کی معراج کرائی گئی اور میں نے فلاں فلاں چیزیں دیکھی۔ ابو جہل بن ہشام نے کہا کیا تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر تعجب نہیں ہوتا؟ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہیں انہوں نے، میں مختصر بیان کروں گی، کہ اس بات کی تائید کی اور کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا حق ہے، جو آقا کریم فرما رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ تو اس پر سیدنا صدیق اکبر کو لقب دے دیا گیا صدیق کا۔ اب اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2 دیکھ لیجئے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا اور انہیں حکم دیا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ۔ اب یہاں پر سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت میں آپ نے غور کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی فضیلت عطا فرمائی۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ایسے موسیٰ پر تورات نازل فرما کر ان کی فضیلت عطا فرمائی تھی، پھر تورات کے متعلق یہ فرمایا کہ ہم نے تورات کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا، یعنی تورات ہی بنو اسرائیل کو جہالت اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر علم اور دین حق کی روشنی کی طرف لے جانے والی تھی۔ یہ آیہ مبارکہ کا دیکھیں لنک جو ہے وہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے جو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے تھے کہ اپنے رب سے اپنی امت سے متعلقہ اور نرمی کی درخواست کریں کہ نمازوں کو کم کروائیں۔ اس آیتوں کا لنک دیکھیے کیسے ہوتا ہے، غور کیجئے گا۔ تو یعنی کہ اس کے بعد آپ کو ہدایت فرما رہی ہے، تو رات کو ہدایت یہ تھی کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ قرار دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعنی تم اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا اور غیر اللہ پر اعتماد نہ کرنا ہی توحید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بعد اس کا آپ نے ذکر اس لیے فرمایا کہ بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ اور کوئی معراج نہیں ہے کہ وہ بحر توحید میں اس طرح مستغرق ہو جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، اس کی اطاعت و اس کی فرما برداری میں
اس طرح غرق ہو جائے کہ وہ اپنے تمام مقاصد، تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر توکل نہ کرے، اور اگر وہ زبان سے کچھ بولے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق بات کرے، اور اگر وہ کچھ سوچے اور غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق سوچے اور غور و فکر کرے، اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کو کتنی عظیم اور کتنی کثیر نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس نے ان نعمتوں کی کتنی ناشکری کی، اس کی اطاعت کرنے کی بجائے کتنے گناہ کیے، اور پھر اپنی تقصیر اور کوتاہیوں پر نادم اور شرمسار ہو۔ دیکھیں کہ بنو اسرائیل کی تباہی اور بربادی کس طرح سے ہوئی ہے، اور ہم جا بجا قرآن پاک کے اندر پیچھے جتنا ہم ماشاء 14 پارے مکمل کر کے آ گئے ہیں، بار بار بنی اسرائیل کا اور ان کی تباہی کا، بربادی کا ہم نے ذکر پڑھا ہے۔ تو اگر ہم بھی یہ چیزیں کریں گے تو ہمارے لیے بھی بربادی اور تباہی ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سبق سیکھنا چاہیے، نادم ہونا چاہیے، شرمسار ہونا چاہیے، اور ندامت کے آنسو بہانے چاہیے۔ اگر کسی چیز کی طلب بھی ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، اور اگر کسی چیز سے پناہ مانگنی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں، تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اگر اپنی یعنی کہ جو اغراض ہیں یا مطالب ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے چاہیے، اور جب اللہ کے سوا اور کسی پر اس کی نظر نہیں ہوگی اور صرف اس کی ذات ہی اس کا مطمع نظر ہوگی، تو پھر کیا ہوگا کہ یہ معنی صادق آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنائے، جیسا کہ اس سورہ میں اللہ پاک کی ذات نے فرمایا من دونی وکیلا، وکیل نہ بنائے۔ اب یہاں پر جو وکیل کا معنی ہوتا ہے جو بندوں کے رزق کا کفیل اور ضامن ہو۔ جہاں ہم دنیا میں وکیل کرتے ہیں، عدالت میں کوئی مقدمہ ہمارا چل رہا ہوتا ہے تو ہم وکیل کرتے ہیں، وہ وکیل کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ وہ ہمارا یعنی کہ ضامن ہو، وہ ہماری طرف سے ضمانت دے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا وکیل ہے، کارساز ہے، ضامن ہے، رازق ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اور جس پر توکل کیا گیا اس کو مہیا کرنا مستقبل ہے۔ اللہ پاک اجر عظیم دے۔ فرقان ملک۔ سنا اپنا موبائل اپنا یہ بند کریں جی، بسم اللہ۔ تو لغت کے اعتبار سے توکل کا جو معنی کیا ہے؟ کسی کام میں اپنے عجز کا اظہار کر کے غیر پر اعتماد کرنا۔ انسان سلنڈر کرتا ہے، آگے جھک جاتا ہے، اپنی سارا مدعا وکیل کے سامنے رکھتا ہے اور عاجز ہوتا ہے کہ میں اس معاملے میں پھنس گیا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب کیا ہے کہ میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، آپ میرا عدالت میں مقدمہ پیش کریں۔ تو لہٰذا اس کا جو لغت کے اعتبار سے اس کا جو معنی لیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ کسی کام میں اپنے عاجزی کا اظہار کر کے غیر پر اعتماد کرنا، اور اہل حقیقت کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ پر اعتماد کرنا، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہونا۔ مایوسی کیسے؟ کہ کسی کے پاس اگر کوئی نعمت موجود ہے اور آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو اس سے ہمیں رشک نہیں کرنا چاہیے، یا اس کو دیکھ کر ہمیں یعنی کہ ایک جو امید باندھتے ہیں یا ایک دل میں حسد جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ پر توکل ہونا چاہیے ہمارا، کہ اللہ نے اگر اس کو فلاں نعمت دی ہے تو مجھے بھی دینے پر قادر ہے۔ جب یہ توکل ہمارے پاس ہوگا تو ہمیں صبر آ جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ متوکل علی اللہ اسی کو کہا جاتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ اس کے رزق اور اس کی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ کفیل اور ضامن ہے، سو اسی کی طرف رجوع کرے گا اور اس کی غیر پر توکل نہیں کرے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مصیبت زدہ شخص کی یہ دعائیں ہیں کہ اللہ میں تیری ہی رحمت کی امید رکھتا ہوں، سو تو مجھے پلک جھپکنے کے لیے بھی میرے حوالے نہ کر اور میرے تمام کاموں کو ٹھیک کر دے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 3، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، بے شک نوح بڑے شکر گزار بندے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں خاص شکر گزاری کا جو لفظ آیا ہے، عبدن شکورا، شکر گزار بندہ، اس پر ہمیں توجہ دینی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ کس طریقے سے شکر گزاری کرتے تھے۔
عمران بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اس لیے عبد شکور فرمایا کہ جب وہ کھانا کھاتے تو یہ دعا کرتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے طعام کھلایا اور اگر وہ چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا، اور جب لباس پہنتے تو یہ دعا کرتے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے لباس پہنایا اور اگر وہ چاہتا تو مجھے برہنہ یعنی ننگا رکھتا، اور جب جوتی پہنتے تو یہ دعا کرتے تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے مجھے جوتی پہنائی اور اگر چاہتا تو مجھے ننگے پیر رکھتا، اور جب قضائے حاجت کرتے تو یہ دعا کرتے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے گھن والی یا نفرت کرنے والی چیز کو دور کیا، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو روک لیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء سے فارغ ہوتے تو یہ دعا کرتے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت چکھائی اور اس کی افادیت میرے جسم میں باقی رکھی اور اس کا فضلہ مجھ سے نکال باہر کیا۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا پل پل جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر جب ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان نعمتوں کو بڑھا دیتی ہے، یعنی کہ برکت رکھ دیتی ہے اس میں۔ آیت نمبر 4 دیکھیے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں ضرور 2 مرتبہ فساد کرو گے اور اطاعت الہی سے بڑی سرکشی برتو گے۔ آپ دیکھیں یہاں پر بنی اسرائیل نے جو فساد کیا تھا یہ بہت غور طلب ہے، اور شاید آج کی نشست کی یہ آخری آیہ مبارکہ ہے۔ وہ فساد کیا تھا؟ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا، اور ایک قول میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ان نبیوں میں سے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کیا تھا، اور دوسرا قول یہ آتا ہے کہ انہوں نے حضرت شعیہ کو قتل کیا تھا، شین عین یا اور الف، شعیہ کو قتل کیا تھا، یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان پر تہمت لگائی تھی کہ انہوں نے حضرت مریم کو حاملہ کیا ہے، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو پریگنینسی ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ ان کا الزام تھا، اس بنا پر انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان سے بھاگ کر ایک درخت میں پناہ لی، جب درخت شک ہو گیا اور وہ درخت میں داخل ہو گئے تو ان کے کپڑے کا پلو درخت سے باہر رہ گیا، تو شیطان نے اس پلو کی طرف بنی اسرائیل کی رہنمائی کی، انہوں نے آری سے درخت کو کاٹ ڈالا اور شائیہ کو قتل کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ ان کو اللہ کا پیغام جو پہنچاتے تھے ان کو، یعنی کہ درخت جب کاٹا تو حضرت جو یہ ہے کون زکریا علیہ السلام قتل ہو گئے، اور بعض نے کہا کہ حضرت شائیہ جو ہے ان کو بھی انہوں نے قتل کیا تھا، انہوں نے درخت میں پناہ لی تھی۔ یہ 2 طرح کے آتے ہیں۔ کہا کیا حضرت زکریا کو طبی موت سے وفات ہوئی تھی، یعنی کہ اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ حضرت شائیہ جو ہیں ان کو قتل کیا تھا بنی اسرائیل والوں نے، اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگایا تھا جب آپ چھپ گئے درخت میں تو اس طرح سے درخت کو کاٹ دیا گیا تو آپ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت زکریا کی طبی موت ہوئی تھی لیکن شائیہ جو ہیں ان کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے حضرت یحییٰ بن زکریا کو بھی قتل کیا تھا، اس کے سبب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ بہت حسین جمیل تھی، اس نے ان سے کہا کہ وہ اس کی خواہش پوری کرے، انہوں نے انکار کیا، پھر اس نے اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ وہ اپنے باپ سے کہے کہ وہ حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر اس کو پیش کرے، بادشاہ نے ایسا کر دیا۔ تو اس سلسلے میں دوسرا قول یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا بادشاہ اپنی بیوی کی بیٹی پر عاشق ہو گیا اور حضرت یحییٰ سے پوچھا کہ آیا وہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، تو حضرت یحییٰ نے منع کر دیا۔ اس کی ماں کو جب پتہ چلا تو اس نے اپنی بیٹی کو بنا سنوار کر بادشاہ کے پاس اس وقت بھیجا جب وہ شراب پی رہا تھا، اس سے کہا جب بادشاہ سے اس سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہے وہ انکار کر دے، کہے کہ جب تک تم یحییٰ بن زکریا کا سر کاٹ کر مجھے تھال میں پیش نہیں کرو گے۔ اس لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے کہا تم پر افسوس ہے، تم کسی اور چیز کا سوال کر لو۔ اس نے کہا نہیں، میرا یہی سوال ہے۔ پھر بادشاہ کے حکم سے حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر تھال میں لایا گیا، اس وقت بھی وہ سر کلام کر رہا تھا، یہ لڑکی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ لڑکی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یعنی کہ حضرت یحییٰ کا جو سر تھا وہ قلم کیا گیا، ایک بادشاہ جو تھا اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے لڑکی نے سفارش کی تھی کہ اس کا سر قلم کیا جائے، پھر میں تمہارے لیے تو اپنا جسم جو ہے وہ پیش کروں گی۔ علماء جو سیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کا خون مسلسل بہتا رہا اور خون جو تھا وہ جوش مارتا رہا، حتیٰ کہ 70,000 جو نبی ہیں بنی اسرائیل نے 70,000 قتل کیے،
پھر وہ خون ٹھنڈا ہوا، اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ وہ خون اس وقت تک نہیں رکا حتیٰ کہ اس کے قاتل نے کہا میں نے اس کو قتل کیا ہے، اور اس کو قتل کیا گیا، پھر وہ خون رک گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو ناجائز قتل ہوتے ہیں وہ خون جوش مارتا رہتا ہے اور زمین پر بہت زیادہ فساد برپا ہوتا ہے جب تک اس خون کا بدلہ نہ لیا جائے یا انصاف نہ ملے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل نے سرکشی اور تکبر کیا اور نبیوں کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فارس کے بادشاہ بخت نصر کو مسلط کیا، اور اللہ تعالیٰ نے 700 سال تک اس کو حکمران رکھا تھا۔ وہ ان پر حملہ آور ہوا حتیٰ کہ بیت المقدس میں داخل ہو گیا اور ان کا محاصرہ کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے خون کی پاداش میں اس نے 70,000 افراد کا قتل کیا، پھر نبیوں کو بیٹوں اور دوسرے لوگوں کو قتل کیا۔ اس نے بیت المقدس کے زیورات لوٹ لیے اور وہاں سے 1,70,000 سونے کے بنے ہوئے بچڑوں کو بابل لے گیا، پھر وہ قتل کر دیے گئے۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم تھا؟ فرمایا ہاں، اس کو سلیمان بن داؤد نے سونے، موتیوں، یاقوت اور زمرد سے بنایا تھا۔ اس کا فرش سونے اور چاندی سے بنایا گیا تھا، اس کے ستون سونے کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں عطا کی تھیں اور اس کو بنانے کے لیے جنات کو تابع کر دیا تھا، وہ پلک جھپکنے میں ساری چیزیں لے آتے تھے۔ یہ تمام سونا اور چاندی بخت نصر لوٹ کر بابل میں لے گیا اور اس نے 100 سال تک ان کو اپنا غلام بنائے رکھا۔ مجوس کی اولاد ان کو عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، ان میں انبیاء اور انبیاء کے بیٹے بھی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور فارس کے بادشاہوں میں سے کورس نام کا ایک بادشاہ تھا جو مومن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہ باقی ماندہ بنی اسرائیل کو ان کی قید سے چھڑا لے۔ پھر کوس یعنی خورس ان کی مدد کے لیے آیا اور اس کو بخت نصر کی غلامی سے آزاد کرایا اور بیت المقدس کی زیورات انہیں واپس کر دیے۔ پھر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہے۔ کچھ عرصہ بعد پھر وہ گناہوں کی طرف لوٹ گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلط کیا اور جو لوگ بخت نصر کے ساتھ تھے ان کو اپنا ساتھ ملا کر بنی اسرائیل پر حملہ کیا، حتیٰ کہ بیت المقدس میں داخل ہو گیا اور وہاں رہنے والوں کو قید کر لیا اور پھر بیت المقدس کو جلا دیا اور ان سے کہا کہ اے بنی اسرائیل اگر تم نے دوبارہ نافرمانی کی تو ہم تم کو دوبارہ قید کر لیں گے۔ انہوں نے پھر نافرمانی کی تو ان کو تیسری بار ایک رومی بادشاہ نے قید کر لیا جس کا نام قاقس بن اسبایو تھا، اور اس نے اس پر خشکی اور سمندر کے راستے سے حملہ کیا اور ان کو غلام بنا لیا اور بیت المقدس کی زیورات چھین لیے اور بیت المقدس کو آگ سے جلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس جو ہے 1700 کشتیوں میں لدے ہوئے تھے، ان کو حضرت مہدی واپس بیت المقدس میں پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں ہی اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہم نے کل بھی پڑھی تھی کہ ہم جب روز حشر جب قیامت قائم ہوگی تو سب جو ہیں اولین و آخرین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے آخری انسانیت تک جو انسان آئے گا قیامت قائم ہونے سے پہلے سارے جو ہیں وہ اس مقام پر جمع ہوں گے۔ تو کیا ہوا کہ اس حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلی بار ان پر جالوت مسلط کیا گیا، پھر ان کی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے طالوت اور حضرت داؤد کی مدد سے ان کو رہائی عطا فرمائی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کی جو آیات ہیں وہ میں یہاں پر ہماری 8 آیات جو ہے میں نے مکمل جو ہے پیش کی، ترجمہ سماعت فرما لیں، تفسیر اس کی ہو چکی ہے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ آیت نمبر 5 ہے، پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جا گھسے اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا۔ آیت نمبر 6 ہے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، پھر ہم نے ان کو اوپر غلبہ کے تمہارے حق میں پلٹا دیا اور ہم نے اموال و اولاد کی کثرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی اور ہم نے تمہیں افرادی قوت میں بھی بڑھا دیا۔ یہ بنو اسرائیل کی کو اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا کی تھی ان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا، ترجمہ پیش کروں گی، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی لیے بھلائی کرو گے اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لیے۔ پھر جب دوسرے کو وعدہ کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دے اور تاکہ مسجد اقصی میں اسی طرح داخل ہوں جیسے اس میں حملہ آور لوگ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ سورہ آیت نمبر 8 جو آج کی آخری آیت مبارکہ تھی، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان اتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، امید ہے کہ اس کے بعد تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا اور اگر تم نے پھر وہی سرکشی کا طرز عمل اختیار کیا تو ہم بھی وہی عذاب دوبارہ کریں گے اور ہم نے دوزخ کو کافروں کے لیے قید خانہ
بنا دیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ کل جو ہے آیت نمبر 9 سے سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر شروع ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔